السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب جہانوں کے لیے رحمت سبق، سب جہانوں کے لیے رحمت کی بلند خوانی ہم کر رہے تھے. آدھی ہم نے کل کر لی تھی، آدھی ہم آج کی کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے، میں کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے چلے آئے. حضور اکرم نے مدینے تشریف لانے کے چند برس بعد مکے میں شدید قحط پڑا. قحط کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جانا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ مردار اور ہڈیاں کھانے لگے. جب اس عذاب سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ان کا سردار ابو سفیان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا فرمائیں کہ ان کو اس مصیبت سے نجات مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو نہ برا بلا کہا اور نہ ہی اس کی زیادتیوں کی شکایت تک کی، بلکہ آپ نے ابو سفیان کی درخواست پر دعا فرمائی. آپ کی دعا کی بدولت اہل مکہ کو قحط کی مصیبت سے نجات ملی. اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے نبی کریم اور مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی تھی. لیکن ہجرت کے صرف 8 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو اس وقت اہل مکہ کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی. سب اپنے اپنے ظلم یاد کر کے خوف کے مارے کانپ رہے تھے. ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زیادتیوں کو معاف کر دیں گے؟ قریش مکہ انہی سوچوں میں گم تھے. دشمنوں سے بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر مسلمان کفار مکہ کی گردنیں اڑا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. یہ ایسی معافی تھی کہ اس سے پہلے کبھی عربوں نے نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافی کا ان پر اس قدر اثر ہوا کہ سب نے اسلام قبول کر لیا. پھر وہ اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے بلند خوانی کر لی ہے اس کی، اب آپ نے بلند خوانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. آج کے لیے ہی اللہ حافظ. کوئی بھی الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو جب آپ اس کی بلند خوانی کریں گے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ حافظ.